میں بتانا چاہوں گی کہ میں جب پیدا ہوئی تھی تو بچپن سے ہی دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں سے معذور تھی۔ ڈاکٹروں نے میرے اپنے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ نہیں، آپ اس بچی کو ختم کروا دیں، یہ کیسے سروائیو کرے گی۔ پھر میں نے اپنے منہ اور گردن کی مدد سے جو ہے پین پکڑ کے لکھنا شروع کیا۔ جب میں نے ایسے لکھنا شروع کیا تو سب مجھے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ بچی اس طرح کیسے لکھ سکتی ہے۔ آج الحمدللہ جو ہے میں BS انگلش کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں CSS کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ کافی سارے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، پاکستان سے بھی، پاکستان سے باہر بھی شانہ بشانہ لوگ میرے کھڑے ہیں اور میری ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ مجھے لیگز لگا دی جائیں، کچھ اس طرح کی ہوں وہ کہ میں خود ان پہ کھڑی ہو سکوں۔ میں اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں، میں چلنا چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ اپنے مستقبل میں مجھے کسی بھی مدد کی ضرورت ہوگی تو اس میں انسپائر ٹی جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہوگی، اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وش کیا، اور امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ یہ لوگ میرے ساتھ رہیں۔ خوشبو، ذائقہ اور تازگی، انسپائر کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنوب ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان اسد محمود۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں رحیم خان کے مضافات چک 135 میں، اور چک 135 میں آج میں آپ کی ملاقات ایک بار پھر اس باہمت بیٹی سے کروانا چاہ رہا ہوں کہ جو دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں سے معذور ہیں، منہ سے اور گردن سے قلم پکڑ کر BS انگلش کیا انہوں نے۔ تو آج ہم آپ کو ان کی خصوصی گفتگو سنواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہیں اپنی تعلیمی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہیں وہ کیا کیا ہیں، کون سے ان کے مسائل حل ہو چکے ہیں یا کون سے ابھی باقی ہیں۔ تو یہ سب آپ کو پاکستان کی قوم کی اس باہمت بیٹی کی زبانی سنواتے ہیں۔ السلام علیکم کرن اشتیاق۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی کرن، آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو بتائیں، سب سے پہلے تو میں بھی آپ کو ایک بار پھر اپریشیٹ کروں گا، خراج تحسین پیش کروں گا اپنی جانب سے بھی اور اپنے دیکھنے والوں کی جانب سے بھی، کہ آپ نے جس طرح سٹرگلز کی یا آپ نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا اور آپ ایک دنیا میں آپ نے ایک مثال قائم کی ہے۔ تو آپ پاکستان کا فخر ہیں، اس قوم کا فخر ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ کیسے آپ کو اسٹڈی کا خیال آیا، کیسے آپ نے تعلیم حاصل کی، کیا کیا مسائل درپیش ہیں اور کیسے ان کا حل ممکن ہے؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری ایک دفعہ پھر حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ میں جب پیدا ہوئی تھی تو بچپن سے ہی دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں سے معذور تھی، اور پھر اس طرح یہ ہوا کہ ڈاکٹروں نے میرے اپنے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ نہیں، آپ اس بچی کو ختم کروا دیں، یہ کیسے سروائیو کرے گی۔ تو اس ٹائم میرے اپنے گھر والوں نے کہا، مجھے سپورٹ کیا اور مجھے گھر لے آئے، اور ہر طریقے سے انہوں نے مجھے سنبھالا۔ اور پھر اس کے بعد میں جب دوسری بچیوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو میرے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ میں بھی پڑھوں گی انہی کی طرح، اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اور پھر میں نے سب سے بڑی بات کہ پھر میں نے اپنے منہ اور گردن کی مدد سے جو ہے پین پکڑ کے لکھنا شروع کیا، اور جب میں نے ایسے لکھنا شروع کیا تو سب مجھے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ بچی اس طرح کیسے لکھ سکتی ہے۔ اور پھر اس طرح میں آگے بڑھتی گئی، اور پھر جب کافی ساری مشکلات آئیں میرے راستے میں، میرے پاس وسائل نہیں تھے، میرے پاس آنے جانے کے لیے اسکول کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، میں کہتی تھی میرا یہ جذبہ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ اور اس میں پھر میں نے بہت سی مشکلات تھی میرے راستے میں جب میرا میٹرک ہوا، اور میٹرک میں جب میں میٹرک کرنا چاہتی تھی لیکن میرے پاس اسکول آنے جانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، میں نہیں جا سکتی تھی، اور میرے پاس یہاں تک کہ ٹیوشن کی سہولت بھی نہیں تھی، اور میں نے ان سب کے بغیر گھر پہ بیٹھ کے پرائیویٹ کے طور پر میٹرک کے ایگزامز دیے۔ اور پھر جب میرا رزلٹ آیا تو میں خود بھی حیران رہ گئی کہ میری فرسٹ ڈویژن تھی۔ اور پھر اسی طرح میں نے انٹر کیا، اور آج الحمدللہ جو ہے میں BS انگلش کر رہی ہوں، اور اس کے بعد میں CSS کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تو کرن، ایک اور چیز کہ یہ سب چیز آپ نے یعنی کہ منہ اور گردن سے قلم پکڑ کے کی؟ جی بالکل، یہ سب کچھ میں نے ایسے کیا ہے، بلکہ جتنا بھی لمبا پیپر ہو 2.5-3 گھنٹے کا میں خود کر کے آتی ہوں، اور میں اپنے منہ سے ہی لکھتی ہوں، منہ اور گردن کی وجہ سے، اور وہاں سارے دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ تو ابھی کرن اشتیاق کو کیا مسائل درپیش ہیں، کیا ایسی مشکلات ہیں کہ جن کا حل آپ تلاش کر رہی ہیں؟
ابھی جو ہے نا کافی سارے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، پاکستان سے بھی، پاکستان سے باہر بھی، ڈیفرنٹ کنٹریز سے مجھے کالز آئی ہیں، اور شانہ بشانہ لوگ میرے کھڑے ہیں اور میری ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو اب جو میرے دل میں جو اب احساس پیدا ہوتا ہے وہ میں کہتی ہوں کہ میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ مجھے لیگز لگا دی جائیں، مطلب کچھ اس طرح کی ہوں وہ کہ میں خود ان پہ کھڑی ہو سکوں اور پھر میں چل سکوں. بازو میں یہ نہیں کہتی کہ میں بازو بھی لگاؤں، بازو بے شک نہ لگیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ صرف میں اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں، میں چلنا چاہتی ہوں. کچھ ایسا تو ہوگا پاکستان میں، کوئی ایسی فاؤنڈیشن کہ اس میں ان میں ایسی موومنٹ ہو کہ میں کھڑی ہو سکوں، بیٹھ سکوں، اپنا کام کر سکوں. مطلب پہلے بھی مجھے ہمارے پچھلے جو وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے ان کی طرف سے مجھے لگوائی گئی تھی، لیکن وہ ان کا ویٹ بہت زیادہ تھا، وہ میری باڈی کے ساتھ میچ نہیں ہوئی اور میں ان پہ کھڑی نہیں ہو سکی. کھڑی ہوتی تھی لیکن چل نہیں پاتی تھی. تو میں اب یہی کہتی ہوں کہ کسی طرح ایسا ہو جائے کہ میری جو 2 لیگز ہیں وہ مجھے لگوا دی جائیں تاکہ میں کھڑی ہو سکوں اور چل سکوں. جی ناظرین، آپ کو ہم نے اس باہمت بیٹی کی گفتگو سنائی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح جو بھی زندگی میں میری مشکلات مجھے درپیش رہی ہیں، ان کا مسائل کا جن مسائل کا سامنا رہا ہے مجھے، تو ان کا حل بھی نکل آیا اللہ کی مدد سے. اور جہاں پہ مجھے بہت ساری سپورٹ کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی، تو پوری دنیا سے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور میری ہیلپ بھی کی ہے. تو اب یہ چاہ رہی ہیں کہ انہیں کوئی اس طرح کی کوئی فاؤنڈیشن یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کا کوئی دیا جائے کہ ان کی جو لیگز ہیں ان کا کوئی بندوبست کیا جائے تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں، اور یہ بھی عام بچوں کی طرح چلنا چاہتی ہیں. یہ چاہ رہی ہیں کہ میری جو مزید آگے کی مشکلات ہیں ان میں کچھ آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ میں اپنی منزل تک بآسانی پہنچ سکوں. ہم سب نے کرن کی آواز بننی ہے اور کرن کی اس آواز کو ہم سب نے مل کے آگے پہنچانا ہے، اور جتنا ہو سکے ہمارے پاس واحد حل ہے کہ ہم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مخیر حضرات تک پہنچائیں، گورنمنٹ تک پہنچائیں، کسی ایسی فاؤنڈیشن تک پہنچائیں جو اس ہماری باہمت بیٹی کی آواز پہ لبیک کہہ کے ان کی طرف مدد کو آئے اور ان کا حوصلہ بنے اور ان کی اس مشکل میں آسانی پیدا کر کے اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں اور اجر کا سبب بھی بنے. اپنے میزبان اسد محمود کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیں جنوب ٹی وی. اللہ نگہبان. جنوب ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں.